جی السلام علیکم ویورس، اشرف افضل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید اور عید الاضحیٰ کی بہت بہت مبارکباد دنیا بھر کے مسلمانوں کو اور پھر خاص طور پر انسانوں کو سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے عید الاضحیٰ کی خوشیاں مبارک ہوں۔ عید الاضحیٰ اپنی جگہ پر ایک بہت ہی اہم تہوار ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس میں جو میسیج ہے اثار کا، قربانی کا، بلند حوصلگی کا اور دوسروں کے لیے اپنی آپ کہہ لیں کہ خواہشات کو قربان کرنے کا اور اثار کا، یہ دراصل صرف اہل اسلام کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے۔ بہرحال یہ پیغام اور اس پیغام کے اثرات اور ثمرات کی مبارکباد کے ساتھ ساتھ ہمارا موضوع گفتگو ہمارے ریجنل معاملات اور حالات ہیں۔ ہم آج بھی اس کے اوپر آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، نئی نئی ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، نئے نئے آثار اور کرائن دیکھنے میں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ چل رہا ہے، بہت سارے آپ کہہ لیں پرسیپشنز بدل رہے ہیں۔ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ پہلگام کا جو حملہ ہوا اور اس کے بعد آپریشن سندور کے ذریعے انڈیا نے جو حرکت فرمائی، اور اس کے جواب میں آپریشن بنیان المرصوص کے ذریعے سے پاکستان نے انڈین جارحیت کا جواب دیا، اور جس باوقار طریقے سے جواب دیا اس نے اس خطے میں جو بیلنس آف پاور ہے اس میں ایک تبدیلی پیدا کی ہے، پازیٹیو، اور اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایک اپروچ چینج ہوئی ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے۔ یہ جو اپروچ کا چینج ہوا ہے، اس چینجڈ اپروچ نے بہت اہم اثرات مرتب کیے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید اثرات مرتب کریں گے۔ لیکن آج ہم بات یہ کرنے جا رہے ہیں کہ اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی قوم ہو یا کوئی فرد ہو، اس کی اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی ہے کہ وہ اپنی غلطی کو قبول کرنے کی بجائے اس پر ڈٹ جائے، اپنی شکست کو تسلیم کرنے کی بجائے اسے اپنی فتح قرار دے۔ جو انڈین لیڈرز تو نہیں ہیں، رولرز ہیں جو اس وقت کر رہے ہیں، یہ کوئی لیڈرشپ رول نہیں ہے جو پلے کر رہے ہیں۔ جس طرح سے 10 مئی کے بعد سے انڈیا کا جو میڈیا ہے اور انڈیا کے جو حکمران ہیں وہ بدحواس ہوئے ہیں، اس کے نتیجے میں وہ جو غلطیاں کر رہے ہیں، ان غلطیوں کے اس خطے کے اوپر بھی منفی اثرات مرتب ہوں گے، اور کہیں زیادہ منفی اثرات ان کے اپنے ملک پر مرتب ہوں گے، ان کے اپنے عوام پر مرتب ہوں گے۔ انڈیا کے اندر لوگ بڑی سنجیدگی سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں، انڈین جو رولرز ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ نریندر مودی جو ہیں، اگرچہ وہ سرنڈر کر چکے ہیں، وہ نریندر سے سرنڈر میں بدل چکے ہیں، لیکن سرنڈر کرنے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی تک بڑا طاقتور ہوں؟ اس طرح کے دعوے اور اس طرح کی فضول باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کبھی وہ سندھ طاس کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں، کبھی وہ پانی کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں بڑی ہلکی اور تھرڈ کلاس باتیں ہیں، یہ انڈیا کے امیج کو اور بھی ڈیمیج کر رہی ہیں اور خراب کر رہی ہیں۔ انڈیا کے جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں، رولنگ پارٹی کے پولیٹیشنز، وہ بجائے اس بات کے کہ کھلے دل سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، اپنی سوچ کو اچھا کرنے کی کوشش کریں، وہ اپنی ہٹ درمی سے اور اپنی ڈٹائی سے اور اپنی جنونیت سے اور اپنے پاگل پن سے باز آنے سے، پیچھے ہٹنے سے باز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ یہ صورتحال جیسے میں نے ابھی آپ سے کہی کہ یہ پاکستان کے لیے، یہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے تو پریشان کن ہے ہی ہے، سب سے بڑی پریشانی انڈین لوگوں کے لیے۔ اس کے اوپر انڈیا کے لوگوں کو فرنٹ پر آنا پڑے گا۔ انڈیا میں ڈیموکریسی ہے، چلیں اتنی ڈیموکریسی تو ہے نا کہ الیکشن ہوتے ہیں، تو انڈیا کے عوام کو الیکشنز میں اپنے ووٹ کی طاقت سے یہ جو بالادست اور یہ جو ایک شدت پسند اور تسلط کی سوچ والی طاقتیں ہیں، لائک RSS، BJP اینڈ آل دا الائنس آف مودی گورنمنٹ،
ان لوگوں کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا کے عوام نے اگرچہ پچھلے عام الیکشن میں مودی کو پیغام دیا تھا کہ آپ کی مقبولیت میں بہت کمی آ چکی ہے، وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی بار 400 پار، وہ 400 پار تو بڑی دور کی بات، آپ سمپل میجورٹی بھی نہیں لے سکے، لیکن آپ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ اسی شدت پسندی کو لے کر، اسی جھوٹ کو لے کر، اسی بھڑک بازی کو لے کر انڈیا کے الیکشن اگلے جون سے ہیں، اور ریاستی ہوں یا قومی ہوں، ان کو جیتنے کی کوشش میں ہیں، اور یہ انڈیا کے عوام کی ذمہ داری ہے کہ انڈیا کے حکمرانوں کو سیدھا راستہ اختیار کرنے پر مجبور کریں، ان پر پریشر ڈالیں کہ انڈیا کو تقسیم اور تفریق سے نکالنے کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ باقی رہی بات خطے کی اور ریجن کی، تو وہاں پر پازیٹیو ڈیولپمنٹس جاری ہیں۔ آج عید کے موقع پر ہم یہ بات کہنا چاہیں گے، ہم مبارکباد دینا چاہیں گے خاص طور پر پاکستان کے لوگ جو ہیں بنگلہ دیش کے اپنے بھائیوں کو، کہ جنہوں نے آپ لمبے عرصے کے بعد اپنے وجود اور اپنے تشخص کے لیے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ عید ان کے لیے ایک نئے عزم کی بنیاد ہے، ایک نئے ارادے کی بنیاد ہے۔ بنگلہ دیش کی عظمت کو، بنگلہ دیش کے استحکام کو، بنگلہ دیش کی سالمیت کو اور بنگلہ دیش کے وجود کو مضبوط بنا کر ایک گریٹر بنگلہ دیش میں تبدیل کرنے کے عزم کی بنیاد ہے۔ اس عید کے موقع پر ہم اپنے پڑوسی افغانستان کو بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ بھی امن کا راستہ اختیار کریں، اور اچھی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان چین کے کوآپریشن کے ساتھ باہمی تعلقات کو اچھا بھی کر رہے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کوششوں پر اتفاق بھی کر چکے ہیں، اور اس کا دوسری طرف پاکستان جو ہے اس نے بھی طے کر لیا ہوا ہے کہ شدت پسندی، امن دشمنی، شر پسندی، انتہا پسندی اور اس قسم کی جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ یہ جو شدتیں ہیں اور ناسور ہیں، ان کا ہر قیمت پر خاتمہ کیا جائے گا۔ اب ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-3 دنوں سے بڑی تیزی کے ساتھ بہت ہی ایک سگنیفیسنٹ ریزلٹس ان سے سامنے آ رہے ہیں، فرام کے پی کے ٹو بلوچستان، جہاں جہاں پر یہ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے اور ان کے خاتمے کا آغاز ہو چکا ہے۔ امید ہے کہ افغانستان اس معاملے میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کی مدد کرے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ جو ریجن ہے یہ افغانستان سے پاکستان، پاکستان سے بنگلہ دیش اور پھر ترکیہ اور چائنا، جب میں بار ایک بات کہتا ہوں، ان کی کوآپریشن کے ساتھ ایک نئی طاقت کی شکل میں طاقتیں سامنے آئیں گی، جو اس خطے میں بیلنس آف پاور کا ایک جو اپروچ ہے اس کو پریکٹیکل شکل دیں گے۔ بہرحال عید کا دن ہے، بہت مبارک بنگلہ دیش کے بھائیوں اور دوستوں کو، انڈیا کے بھائیوں اور دوستوں کو، اور انڈیا میں موجود لوگوں کو جو امن پسند ہیں، خطے کے امن پسند لوگوں کو، افغانستان کے امن پسند لوگوں کو، اور تمام امن پسند لوگوں کو اس دعوت کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ امن کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ دہشت، وحشت، شدت، انتہا پسندی کو انجام تک پہنچانے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، عید کی بہت ساری مبارکیں، عید کی خوشیاں آپ کو بہت مبارک ہوں، اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا۔ بہت شکریہ۔